بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بہت سارے دوستوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے مال میں برکت نہیں ہوتی ہے، رزق کے اعتبار سے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم 4 باتوں پر عمل کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، تو انشاءاللہ تعالی رزق کے اعتبار سے جو پریشانی ہوتی ہے، مال میں برکت نہیں ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس پریشانی سے اللہ تعالی ہمیں نجات دلائیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم تقوی پرہیزگاری اختیار کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو آدمی یا جو خاتون تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، گناہوں سے خود کو بچائے، اللہ کے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھولیں گے، ایسے راستے کھولیں گے کہ جو ہے نا ان کی پریشانی وہاں سے پھر ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے ان کو روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کثرت سے تم لوگ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کثرت سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ رحمت کی برکتی کی بارشیں اللہ تعالیٰ برسائیں گے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں اور تمہاری نعمتوں میں، باغات میں، نہروں میں، پانی میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں نصیب فرمائیں گے، تمہاری ضروریات پوری ہوگی، اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں تمہیں دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ تو قرآن کریم میں یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ کثرت سے استغفار کرے، اللہ تمہارے رزق میں، مال میں، برکت میں، اولاد میں، گھر میں، ہر چیز میں خوب برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ تو دن میں 70 دفعہ، 80 دفعہ، 100 دفعہ روزانہ استغفار کر لینی چاہیے۔ استغفار کیسے کرے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، یا کوئی اور استغفار کے کلمات آپ روزانہ دل کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھتے رہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، ان کی غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، کوئی پریشان ہے ان کی مدد کرتے ہیں، نفلی صدقات ان پر خرچ کرتے ہیں، تو ایسے آدمی، ایسی خاتون جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ ان کے مال میں برکت ہوتی ہے، ان کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا مال کم نہیں ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ 700 بڑا چلا کر ان کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے کی عادت بنائے، نفلی صدقات خرچ کرتے رہے، اپنی تنخواہ میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہے۔ اور سب سے بہترین خرچ جو ہے نا کیا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں جو آپ کے غریب فقراء مساکین ہے ان پر خرچ کرے، اور اس کے علاوہ نیک لوگوں میں جو محتاج ہے، مساکین ہے، غریب ہے، نیک لوگوں میں، علماء کرام میں ہے یا اور نیک لوگ ہے، متقی پرہیزگار لوگ ہے، ان پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرے۔ تو جب آپ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں گے تو آپ کا مال بڑھے گا، کمی اس میں نہیں آئے گی، اور آخرت کے اعتبار سے اس کا بہترین اجر بھی آپ کو ملے گا، ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو ان 4 چیزوں پر عمل کرنے سے آپ اپنے گھر میں برکت، اپنی مال اولاد میں برکت لا سکتے ہیں۔ اور برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال زیادہ ہو جائے گا، کم مال میں اللہ تعالیٰ آپ کے بہت سارے کام بنائیں گے، بہت ساری پریشانیوں، بیماریوں سے، غموں سے، تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں گے۔